السلام علیکم جی۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، آپ کی پریشیس سپورٹ چینل کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ میری نا انرجی لو سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ آج اس بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں، انتہائی سنجیدہ بات ہے اور دل دہلا دینے والے واقعات ہو رہے ہیں پاکستان میں۔ اب آج نا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں مطلب آپ سکرول کرتے کرتے نا 3 ویڈیوز ایک دم سکرولنگ میں میرے سامنے سے گزری ہیں۔ پہلی ویڈیو تھی جو پنجاب کالج میں بچی بیسمنٹ میں لاک ہوئی اور کسی اور نامی گارڈ نے جو ہے نا اس کے ساتھ زیادتی کی اور آئی سی یو میں ایڈمنٹ تھی اور آج تو اس بچی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ پہلا یہ واقعہ۔ دوسرا ایک خاتون کی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، وہ کوئی وین والا بچی کو لے کے جا رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ کوئی مطلب کر رہا تھا، تو ان خاتون نے دیکھا، وہ پھر اپروچ کیا اس کی فیملی کو، وہ اس گاڑی کا پیچھا کرتی رہی، ایک وہ ویڈیو۔ پھر نا اس طرح کی ایک اور ویڈیو بھی، پھر وہ مناہل جو بچی جس کا یونیورسٹی میں وہ بائک یونیورسٹی کی بس نے اس کو ٹکر ماری اور لڑکی کی لاش کو اس وقت تک نہیں اٹھانے دیا گیا جب تک وی سی نہیں آیا۔ وی سی نے آ کے پتہ نہیں اپنی بہن کا رشتہ دینا تھا اس کو، اس کے باپ کو، جو اس لاش کی اتنی بے حرمتی کی ہے۔ یہ پاکستان کے تعلیمی ادارے ہیں، تعلیمی درسگاہیں ہیں جن میں یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں۔ تعلیم دینے والے استاد بڑا مقدس ایک پیشہ ہے۔ میں نے جو دین قرآن میں پڑھا یا جو میرے نبی نے حدیثیں کہی، ان میں تو ٹیچر کا بڑا بڑا عظیم مقام ہے۔ اداروں کا، درسگاہوں کا بڑے عظمت ان میں بیان ہوئی ہوئی ہے۔ تو جو میں نے اب دیکھ رہی ہوں تو وہ تو انتہائی پریشانی والی سچویشن ہے۔ میرا تو یقین کریں، وہ جب سے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں میری سانس اکھڑی ہوئی ہے۔ خدا را اپنے بچوں کے معاملے میں کسی خالہ، پھپھو، چاچی، چاچو کے بچے پہ بھروسہ نہ کریں۔ آج کا دور کسی پہ بھروسے کا دور نہیں ہے۔ آپ کے بچے کی عزت، اس کی سیلف رسپیکٹ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کسی پہ ریلائی نہ کریں، کسی پہ نہ چھوڑیں، اسپیشلی اپنی بچیوں کو، اور بچوں کو بھی بچائیں ان سب سے، ان درندوں سے۔ یہ درندوں کا معاشرہ ہے۔ انسانوں کا معاشرہ 19ویں صدی سے پہلے تھا، اس کے بعد یہ ختم ہو چکا ہے سارا کچھ۔ اور خاص طور پہ جو 2010 کے بعد والا جو اب یہ سال چل رہے ہیں نا، اس میں تو پتہ نہیں انسانوں میں سے انسانیت کہاں چلی گئی ہے۔ اور پاکستان میں جتنی جلدی انسانیت کو میں نے مرتے ہوئے دیکھا ہے نا، میں نے کہیں اور نہیں مرتے ہوئے دیکھا۔ اور اب وہ بچیاں احتجاج کر رہی ہیں، میں مطلب وہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ بچیاں جو پنجاب کالج کی ہیں وہ احتجاج کر رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ بچیاں کس قدر خوف میں مبتلا ہوں گی۔ ان کی ساتھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور ان کے پیرنٹس کس قدر خوف میں مبتلا ہوں گے۔ ایز اے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ آپ فیل ہیں۔ آپ کی ذمہ داری صرف تعلیم دینے کی نہیں ہوتی۔ جب تک وہ بچہ بچی آپ کے ادارے کے اندر موجود ہے، اس کی عزت، اس کی زندگی کی حفاظت آپ کو کرنی ہوتی ہے۔ آپ کو پیسے دے رہے ہیں نا، مفت تعلیم میرے خیال میں پنجاب کالج میں یا کسی بھی پاکستانی ادارے میں سوائے سرکاری اداروں کے نہیں دی جاتی ہے۔ بڑے بڑے ادارے ہیں اور بڑے نام ہیں، اور آپ دبانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر آپ میں اور ان ہندوؤں میں کیا فرق ہے جن نے ڈاکٹر مومتا کے کیس میں اس سارے کیس کو دبانے کی کوشش کی تھی؟ آپ تو ہندوؤں سے بھی پرے، مسلمان ہونے کی تھوڑی سی غیرت دکھائیں، تھوڑا سا اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کریں اور ان بچیوں کی حفاظت کریں۔ اور وہ جو گارڈ ہے، میں ایک دفعہ پہلے بھی یہ میں نے ویڈیو میں کہا تھا، ایک بندہ چوک میں چوراہے پہ ریپسٹ ہینگ کر دیا جائے نا، آنے والے 10 سالوں تک امن ہوگا۔ آنے والے 10 سالوں تک لوگ خوف زدہ ہوں گے کہ ہمارا بھی انجام یہ ہوگا کہ پوری دنیا کے سامنے ایک تو ہمیں اس چیز کا عبرت کا نشان بنایا جائے گا کہ یہ وہ ہے، یہ ریپسٹ ہے، اور دوسرا پھر جب سزا ملے گی تو تب کسی اور کو بھی اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونے کا شوق ہوگا نا تو وہ لوگ بھی ڈریں گے۔ میں نے ایک کہانی سنی تھی ریئلٹی بیسڈ، کسی ملک میں کسی بچی کے ساتھ یہ سارا سنیریو ہوا، تو اس ملک کا بادشاہ اس بچی کے پاس آیا۔ اس
بچی سے اس نے پوچھا کہ تم نے جس وقت تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تم نے چیخ ماری تھی، تم چلائی تھی مدد کے لیے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے نا اپنے گارڈز کو یا اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو اس سارے ایریا میں نا پھیلا دیا۔ پھیلانے کے بعد اس نے کہا کہ بیٹا تم اسی نوعیت کی چیخ دوبارہ مار سکتی ہو۔ اس نے وہی اپنے درد بھری آواز جتنی اس وقت وہ مدد کے لیے تڑپی اور چلائی تھی اس نے ویسا ہی کیا۔ تو گارڈز نے جہاں اس بادشاہ نے جہاں جہاں تک وہ آواز جا رہی تھی ان سارے گارڈ سے کہا کہ یہاں کے سارے مردوں کو اٹھا لاؤ۔ جب وہ مرد اٹھا کے لائے گئے تو بادشاہ نے کہا کہ اگر شام تک اس بچی کا مجرم میرے پاس نہ ہوا تو تم سب کو مار دیا جائے گا۔ وہ اپنی زندگی کے خوف سے نا انہوں نے شام ہونے سے پہلے پہلے اس بچی کے مجرم کو ڈھونڈ کے وہ لے آئے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر سیاست سے لوگوں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس پامال محترمہ مریم نواز صاحبہ کو، کیونکہ وہ کہہ رہی ہے نا کہ میرے ہوتے ہوئے کسی عورت کے ساتھ ظلم نہیں ہو سکتا جتنا اس عورت کے دور میں خواتین کے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں تو بیان بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن خیر ان کے بارے میں بولو تو آپ کے لیے پریشانیاں بھی ہو جاتی ہیں نا، وہ لاڈلیں بہت۔ تو اگر سیاست سے، کرسی سے، دھرنوں سے، اجلاس سے، لوٹنے سے، کرپشن سے فرصت مل جائے تو ان چیزوں کی طرف بھی دیکھیں، کیونکہ یہ آپ کی سب سے اولین ترجیح ہے اپنے ملک میں، یا جس ریاست کو آپ آن کر رہے ہیں یا جس ریاست کے آپ لیڈرز ہیں، اس ریاست کے ہر بندے کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے، اس ریاست کی بیٹیوں کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے، جو آپ پرووائڈ کرنے میں ٹوٹلی فیل ہیں ایز اے ریاست، اور ایز اے ریاست کے سربراہ آپ زیرو پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، شرم کریں۔ اور جو پنجاب کالج کی انتظامیہ ہے ان کو بھی ڈوب کے مرنا چاہیے۔ یہاں میں نصیحت نہیں کروں گی میں کچھ، کیونکہ پاکستان کی عوام پہ نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہے، پاکستان کی عوام ڈھیٹ ہے، اور اللہ ہم سب کو، سب بچیوں کو، اللہ سب کی بچیوں کو بحفاظت رکھے، اس دور میں موجود درندوں سے بچا کے رکھے، اور اللہ ان کے گھر کی عورتوں کو بھی، ایسے جن گھروں کے بھائی بیٹے ایسے ہیں اس گھر کی عورت زیادہ خطرے میں ہے، تو اللہ ان کو بھی ان سے محفوظ رکھے۔